الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاشیہ جلالین پہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرماتے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان پڑھی، جب کلمہ شہادت پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرۃ عین بھی کہا یا رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو تمہاری طرح کہے گا جس طرح تم نے کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، عمدن خطاً جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سبھی معاف فرما دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ بارک وسلم۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک جل شانہ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ زمین کے ہر قسم سے وہ مٹی لائے جس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قالب بنانا منظور تھا۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب زمین کی طرف آئے تو زمین نے پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو ارادہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا، تو زمین کہنے لگی کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مٹی لے جائے، کیوں کہ اس سے آدم علیہ السلام اس سے انسان بنے گا، انسان کے اولاد ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ دوزخ میں جائے گا، کچھ جنت میں جائے گا، اس لیے میرا کچھ حصہ دوزخ میں جائے گا، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ زمین چیخی روئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحم آیا، واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل مٹی کیوں لائے؟ یا الہی اس طرح اس نے تیری ذات کی پناہ مانگی اور وہ بڑی یعنی کہ اس نے پناہ طلب کی ہے اور اس نے مجھ سے یہ منع کیا ہے، تو میں اس کی آرزو پر، اس کی گریہ زاری پر رحم کھاتے ہوئے میں آ گیا۔ تو خالق کائنات نے پھر حضرت میکائیل اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جب اسرائیل علیہ السلام گئے تو زمین نے اسی طرح پھر اپنی گریہ زاری کی اور پناہ دی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ جس ذات کی تو پناہ دینا چاہتی ہے اسی نے تمہیں مجھے بھیجا ہے، کہ میں اس کی اطاعت کروں گا یا تیری مانوں؟ آپ نے ایک جھپٹ لی اور زمین کی ہر مٹی سے ہر طرح کی جو بھی رنگ تھا، سرخ، سفید، سیاہ، وہ اس مٹی سے لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں پہ مٹی رکھو جہاں پہ خانہ کعبہ شریف آج موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اس مٹی کو وہاں پہ رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس پر پانی برساؤ۔ تو 40 دن پانی جو ہے اس مٹی پہ برسایا گیا، جن میں سے 39 دن خوشی کا پانی تھا، غم کا پانی تھا، 39 دن غم کا پانی، اور 1 دن خوشی کا پانی تھا۔ اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے۔ جب گارا تیار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس کو سکھانے کے لیے مختلف ہواؤں سے وادی نعمان میں مکہ اور طائف کے درمیان رکھو۔ اب وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو گارا مٹی تھی وہ رکھی گئی، اور پھر جب کھڑکھڑانے لگی مٹی جس طرح سلسال من حماء مسنون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، دستے قدرت سے۔ اسی لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے کہ بشر کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اسی لیے بشر کہلائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنا لیا تو رب کائنات اللہ ذو جلال وحدہ لا شریک کے اس بنانے پر فرشتوں نے جب قالب دیکھا تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو شیطان لعین جو ابلیس تھا اس وقت عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کو بھی معلوم ہو چکا تھا، خبر اس کو ہو چکی تھی،
تو یہ بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب اس نے دیکھا نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قالب کو دیکھ کر شیطان کہنے لگا فرشتوں کو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہ اندر سے سارا خالی ہے، یہ اگر اندر اپنے پیٹ بھر لے گا تب نہ چل سکے گا، اگر بھوکا رہے گا پھر نہ چل پھر سکے گا، اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ چکر لگانے کے بعد کہنے لگا ہاں، ایک بائیں طرف بند کوٹڑی ہے، دل کی طرف اشارہ کر کہنے لگا یہ شاید اس میں کوئی راز ہو، لطیفہ ربی ہے، اس میں کوئی راز ہے جو اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ وہ دل کی طرف اشارہ کر کے بولا، کہنے لگا، اور پھر اس نے نگاہ حقارت سے، حسد سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قالب اقدس پر اس نے تھوکا۔ وہ تھوک اس کی کہاں جا پڑی؟ جہاں پہ ناف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اتنی مٹی اٹھا کر حکم دیا کہ اس کا کتا بنا دی جائے۔ جی اب اتنی جگہ جو مٹی ہے اس سے اٹھا کر وہ کتا بنایا گیا، اسی لیے کتے کو انسان سے زیادہ انس ہوتا ہے۔ جی اور کتے میں جو زہر ہے اس کے لعاب میں، جی وہ اسی زہر کی وجہ سے جو کہ شیطان لعین کی تھوک میں زہر تھی یا اثر تھا، اسی وجہ سے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو کچھ مٹی بچ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کو پیدا فرمایا۔ اس لیے ایک اسلامی پہلی بھی ہے کہ انسان کی پھوپھی کون سی ہے، تو وہ کھجور ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بقیہ آدم علیہ السلام کی قالب اقدس سے جو مٹی بچی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا فرمایا۔ اس لیے کھجور سے انسان کو تقویت بہت زیادہ ملتی ہے۔ جی اور انسان جب کھجور کھاتا ہے تو کھجور کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں، اور ایک کھجور جو ہے وہ ایک روٹی کی غذائیت کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام آپ کھجور کے ساتھ ہی روزہ افطار فرماتے تھے اور کھجور کے ساتھ ہی آپ سحری فرماتے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کے قالب اقدس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات کو منظور تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، روح کو حکم ہوا کہ داخل ہو اس قالب میں۔ تو قالب میں چونکہ تنگ و تاریک یہ کوٹڑی تھی تو روح نے توقف کیا، ٹھہری کہ قالب میں داخل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور اقدس حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں ودیت فرمایا۔ جب نور کا چمکار ہوا تو جو روح ہے وہ خوشی سے اس قالب میں داخل ہو گئی، اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دل و دماغ تک پہنچی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ جب آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اسی لیے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا یہ چھینک اور اس کا جواب ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا روح جو ہے وہ آپ کے کمر تک پہنچا تو اس وقت آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن چونکہ ابھی روح سارے جسم میں نہیں سیرت کی تھی تو آپ گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، کہ جلدی جو ہے انسان کو بنایا گیا جلدی سے۔ تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام میں تمام روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، جو وہ سلام کریں کا جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام اور اس کا جواب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام اور اس کا جواب ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا میرے مولا کریم میری اولاد؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام جتنی بھی قیامت تک اولاد ہونی تھی سب کی روحیں نکالی، اور آپ کو سارے مسلمان منافق کافر سبھی دکھائے گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب آپ نے آنکھ کھولی تھی نا تو اس وقت آدم علیہ السلام آپ کو عرش پر خالق کائنات کی طرف سے یہ لکھا ہوا معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش عظیم پر لکھا ہوا ہے۔ تو عرض کی مولا کریم یہ عرش پہ تیرا نام کس کا ہے، کس کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا ہے؟ تو رب کائنات اللہ جلال نے فرمایا کہ پیارے آدم یہ میرے وہ حبیب محمد مصطفیٰ ہیں
کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا جی۔ تو خالق کائنات وحدہ لا شریک کے ان فرمانات سے یا اس تفسیر سے ہمارے سے معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا بعد میں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم پہلے عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اسی لیے تو جب روح ابھی آپ کے دل دماغ تک پہنچی تھی تو آپ کو چھینک گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جب آپ میں روح پوری آئی، جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم پہلے ہی تھا، آپ نے تب ہی لکھا پڑھ لیا نا، ورنہ کوئی جو جاہل ہوتا ہے وہ کون سے لکھا پڑھتا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو تمام کو رب کائنات اللہ ذوالجلال نے یہ بنا لیا اور آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ آدم علیہ السلام کو علامہ جو علم تعلیم، اس کا معنی ہے ایسا ایسا سکھانا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی آدم علیہ السلام کو نام کل اس کی، تمام چیزوں کے نام، تمام اشیاء کے نام، تمام اشیاء کی معرفت، یعنی ہر چیز کہ اس چیز کا نام کیا ہے، پھر ہر چیز کا کہ یہ چیز کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر رب کائنات نے ہر چیز کا نام صرف ایک وجہ سے نہیں، ایک زبان سے نہیں، کئی زبانوں سے۔ اس لیے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تقریباً 6 لاکھ بوریوں کو علم عطا فرمایا گیا تھا، 6 لاکھ بوریوں کا۔ اب دیکھیں 6 لاکھ بوریاں اس لیے بن جاتی ہیں کہ اب جو مثال کے طور پر ایک لوٹا ہے، یہی لے لیں، اب اس لوٹے کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا ہے جی، انگلش میں اس کو کیا ہے، جتنی زبانیں ہیں ہر زبان سے، پھر پنجابی بھی ایک طرح کے نہیں۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں پنجابی اور لہجے میں بولی جاتی ہے، کسی چلے جائے تو وہاں پہ اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہی اب روٹی ہے، روٹی کے بارے میں آپ لے لیجیے کہ روٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں جی، اور پھر جو ہے وہ پشتو میں کیا کہتے ہیں، پھر پشتو بھی کئی طرح کی زبان ہے اور ہر زبان میں لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو اتنی لاکھ بوریوں کا علم عطا فرمایا جی۔ تو فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، یہ ساری چیزوں کا علم عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں ثم پھر عرضهم پیش کیا ان کو، یہ انہوں نے اشیاء کو علی الملائکہ، پھر ملائکہ پر رب کائنات نے پیش کیا، اور پھر ملائکہ کو پھر آگے حکم اللہ کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل بیان کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہمارا جو مسئلہ فقہی مسئلہ جا رہا تھا کہ گھر میں داخل ہونے کا، اب ظاہر بات ہے کہ گھر سے ہم نے باہر کہیں کام کاج کے لیے جانا بھی ہے، تو اس کے لیے جانے کے لیے سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر گھر میں ہم نے کسی کام کاج کے لیے جانا، کسی سفر پہ جانا ہے، تو حکم ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سفر کی جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جاتا ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز محافظ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ہم جاتے ہیں نا کسی کو اپنے گھر کے جو ہمسایہ ہیں ان کو کہہ جاتے ہیں ہمارے گھر کا خیال رکھنا بھی، یا کسی دوستوں کو کہہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم شریعت مطہرہ پر عمل کر کے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی محافظین جو ہیں وہ مقرر ہو جاتے ہیں۔ یہ موکلات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے فرشتے ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں جو اس انسان کی اس کی سفر میں بھی اور یہ 2 نفل جو ہیں یہ سفر میں بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اہل کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ٹائم ہو تو مثال کے طور پر اگر ٹائم ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو وہ اس وقت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو پھر نفل پڑھنے چاہیے، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے وقت، سورج طلوع ہونے کے وقت یا زوال کے وقت، ان ٹائم میں یعنی کہ نفل نہیں پڑھ سکتا، یا نماز عصر پڑھ لی ہے اس کے بعد اگر جانا چاہتا ہے تو مغرب سے پہلے چونکہ نفل نہیں پڑھ سکتا، اب ٹھیک ہے ویسے جا سکتا ہے، لیکن اب جانے کے لیے کیا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ وبرکات اللہ یہ پڑھ کر اپنا
جی بسم اللہ پڑھ کر دروازے کو بند کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے کو بند کرتا ہے گھر کے دروازے کو، تو اس کی گھر کے دروازے کو کوئی شیطان نہیں کھول سکتا، جی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے گھر کو یہ جانا چاہیے، اور گھر جاتے ہوئے جو دعائیں ہیں وہ اگر پڑھ لے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہیں اب آتے ہیں کہ روز مرہ کے جو زندگی کے حالات ہیں یا ہمارے معاملات آتے ہیں، مثال کے طور پر سلام ہے، ہم نے سلام کیسے لینا ہے؟ تو سلام جو مسافہ کرتے وقت اس میں ہمارا تھوڑا سا آج کل کے حساب سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری غلطی ہو جاتی ہے کہ مسافہ یہ بھی شریعت میں ہے، سلام زبان سے بلانا بھی شریعت میں ہے، اور تیسرا معانقہ ہوتا ہے گلے ملنا، یہ بھی شریعت مطہرہ سے ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں جی۔ تو سلام منہ سے اگر کوئی کہے السلام علیکم، اس سے 10 نیکی ملتی ہیں، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکی ملتی ہیں، اگر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی ملتی ہیں، اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو 40 نیکی ملتی ہیں۔ ایک پہلی ہے کہ بتائیے ایسی کون سی سنت ہے جس کا فرض سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ یہ اسلامی پہلی ہے، یا ایسی کون سی سنت ہے جس کا ثواب فرض سے زیادہ ملتا ہے؟ تو یہ سلام ہے۔ سلام کہنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے، لیکن سلام کہنے کا ثواب زیادہ ہے جواب دینے کی بنسبت، حالانکہ وہ فرض ہے جواب دینا۔ تو سلام جو ہے یہ کہتے وقت دل سے سلام کہا جائے، زبان سے نہیں۔ ہماری یہی تو بات ہے کہ ہماری آج کل جو ہے نا وہ منافقت زیادہ رہ گئی ہے، ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم میری طرف سے بے فکر ہو جاتی، یہ سلامتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے زبان سے یہ کہا جاتا ہے اور دل سے یا اپنے افعال سے اس کے ایسی عادت پھیری جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ مجھے کیسا کس طرح نقصان پہنچایا گیا۔ جی ہم جب زبان سے کسی کو سلام کہیں تو وہ سلام زبان سے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے عمل بالجوارح سے بھی ثبوت ہونا چاہیے کہ میں اس بندے کے لیے میں نے سلامتی مانگی ہے تو سلامتی کس طرح ہونی چاہیے۔ جی اور پھر جب مسافہ کرنا ہے تو مسافہ کرتے وقت یہ ہماری انگلیاں نہیں مس ہونی چاہیے بس، یعنی پورا ہاتھ ملانے سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے رگ محبت، جب کسی کے ساتھ مسافہ لیں تو یہ پورا ہاتھ ملانا چاہیے کہ یہ دوسرے آدمی کا اس طرح ٹچ ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہوتا تھا کہ جب میں سلام لینے کے لیے نماز پڑھنے کے بعد میاں صاحب جب اپنے ہاتھوں سے دستانے اتارتے تھے نا، مجھے وہ وقت یاد آ جاتا تھا کہ ایک دفعہ میں جب شروع پہ نکلا تعلیم حاصل کرنے کے بعد قصور میں گیا، پہلے میری امامت قصور میں ہے، تو وہاں پہ اس وقت مفتی اعظم تھے مفتی محمد عبداللہ صاحب قصور والے، میں ان سے مسافہ کرنے ملنے کے لیے گیا، تو وہ کیونکہ کافی ضعیف ہو چکے تھے تو بس قدرتی طور پر میرا ہاتھ جو تھا وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، انہوں نے پکڑ کر مجھے ہاتھ سے زور سے ساتھ ملایا اور کہنے لگا علامہ صاحب آپ زور سے ہاتھ ملاؤ، تو میں نے کہا زور بس تھوڑا سا میں پاؤں بھی پیچھے رہ گیا تھا، آپ کا ہاتھ تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا، پھر آگے انہوں نے وضاحت فرمائی۔ جی دیکھو نا اللہ تعالیٰ بہت اللہ علم جو انسان کبھی بھی انسان علم میں بوڑھا نہیں ہوتا، علم میں جوان ہی ہوتا ہے ہر وقت، جی کیونکہ علم بہر بے کنار ہے، یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے، انسان ساری عمر متعلم ہے، یہ سیکھنے والا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح یہ ہے رگ محبت، اور جب ایک یہ اسلام میں شریعت میں مسافہ کیوں ہے کہ جب انسان دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کی رگ محبت اس دوسرے آدمی کی رگ محبت صرف جب ٹچ کرتی ہے دونوں دلوں میں آپس میں میلان پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، تو اسی لیے جب ہاتھ صحیح طریقے سے ملایا جائے تو پھر انسان کے دل میں غدوری نہیں رہتی۔ اللہ تعالی مولا کریم منافقت سے بچائے۔ اور محترم بات یہ ہے کہ لفظ جو ہے نا یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بگاڑا ہوا لفظ یہ ہمارا اتنا بگڑ چکا ہے کہ گھر میں جو بیویاں ہوتی ہیں نا عورتیں ہوتی ہیں وہ جب بچے کو سکھاتی ہیں نا سلام تو وہ بھی یہی کہتی ہیں بچے کو بیٹا جی بولو السلام علیکم، جی ملاؤ یعنی سلام لو اور ساتھ یہ السلام علیکم، یعنی اسامہ جو ہے وہ بچے کو یعنی شروع سے ہی وہ اس کو سکھانا شروع کرتی ہیں
کہ السلام علیکم، حالانکہ سام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساما کا معنی ہوتا ہے موت ہو. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو دعا دینے کے بجائے اس کو بد دعا دے رہے ہیں کہ السلام علیکم، کہ تجھ پر موت ہو. اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی عیسائیوں کے سلام کا جواب نہ دیا جائے. اگر تم ان کو سلام نہ کہو، اگر وہ تمہیں سلام کہیں تو تم ان کے جواب میں وعلیکم السلام نہ کہو، بلکہ تم کہو کہ علیکم، کہ تم پر ہو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرماتے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی بھی تشریف فرماتے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انہی بدمعیہ الفاظ سے سلام کہا جی کہ السلام علیکم. آقا کریم علیہ السلام نے وعلیکم کہا فرمایا. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے بہت غصہ فرمایا اس کے سلام کرنے اس کے طریقے پر. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ چھوڑ. جب وہ آدمی چلا گیا نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارک اقدس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا آپ کے لیے، بد دعا دی آپ کو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے میری بات نہیں سنی؟ جب میں نے اس کو آگے سے کہا وعلیکم، میں نے اس سے کون سا سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام؟ میں نے اس کو کہا وعلیکم کہ ٹھیک ہے جو تم میرے لیے مانگ رہا ہے وہ تجھ پر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یعنی کہ پورا السلام علیکم سلام پورا بلایا جائے. سام جو لفظ ہے یہ موت کا الفاظ ہیں، یہ برے الفاظ ہیں، اس لیے ہمیں نہ ہی ایسے لفظ بولنے چاہیے اور نہ ہی بچوں کو سکھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.